دوستو یقیناً دور حاضر انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ دور ہے، خاص طور پر جب سے کرونا وائرس جیسی مہلک وبا نے سر اٹھایا ہے۔ تب سے لے کر آج دنیا نے بڑے بڑے عجیب رنگ دیکھے ہیں۔ آزاد گھومنے والے لوگ اپنی ذاتی جیلوں یعنی گھروں میں قید کر دیے گئے، خوراک کی قلت اور ذریعہ معاش کا تباہ ہو جانا اور لاکھوں لوگوں کا لقمہ اجل بن جانا، اور جو زندہ بچ گئے ان کی قیدیوں جیسی زندگی گزارنا، اسکول اور مارکیٹیں بند ہو جانا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بیشتر لوگوں نے اسے تاریخ کا بدترین دور اور بدترین سال قرار دینا شروع کر دیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں، اور ان لوگوں کی تاریخ سے لا علمی، کیونکہ اگر ہم ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسے بدترین ادوار ملیں گے جس کو صرف سوچنے سے انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ جی ہاں، انسانی تاریخ میں ایک ایسا سال بھی گزرا ہے جس میں لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ انسانی تاریخ کا وہ کون سا بدترین سال تھا جب 18 ماہ تک آسمان پر سورج نہیں نکلا تھا، اور کیسے 90% لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ جی کے بوسٹر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، بے شک موجودہ دور بھی سختیوں سے کم نہیں، لیکن سوچئے اگر ہم سن 536 عیسوی میں رہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا۔ سن 536 ہی وہ سال تھا جو انسانی تاریخ کا بدترین سال قرار پایا۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں قرون وسطیٰ کے تاریخ دان اور سارے قدیمہ کے ماہر مائیکل میک کارمک کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے حصوں میں یہ تاریخ کے بدترین سالوں میں سے ایک تھا۔ مائیکل لکھتے ہیں کہ 536 عیسوی میں پوری دنیا میں پراسرار دھند چھا گئی اور 18 ماہ تک دن رات اندھیروں میں ڈوب گیا۔ سورج غائب ہو جانے کی وجہ سے گرمیوں میں درجہ حرارت منفی تک گر گیا۔ مائیکل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جون کا مہینہ تھا جب چاند اور ستارے آسمان سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے اور رات کا اندھیرا اتنا گہرا ہونے لگا کہ کسی چراغ یا مشعل کے بغیر ہاتھ بھی دکھائی دینا بند ہو گئے۔ گھونسلوں میں رات کو آرام کرنے والے پرندوں میں بھی بے چینی شروع ہو گئی اور اپنے گھونسلے چھوڑ کر آسمان کی تاریک فضاؤں میں ادھر ادھر پرواز کرنے لگے، اور شدید اندھیرا ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر شدید زخمی ہونے لگے۔ کچھ انسان جو کھلے آسمان تلے سونے کی حالت میں تھے، وہ بھی پرندوں کے گرنے کا شور دیکھ کر اور آسمان پر چاند ستاروں کو غائب دیکھ کر بیدار ہو گئے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آسمان پر بادل چھانے کی وجہ سے چاند ستارے نظر آنا بند ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہت غیر معمولی لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے مویشی خوف زدہ تھے اور اپنے رسے توڑ کر بھاگنے کے لیے اچھل کود کر رہے تھے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں سورج غائب ہو چکا تھا اور کہیں شام ہو رہی تھی، لوگ شام کا کھانا کھا رہے تھے اور کہیں شراب نوشی کی محفلیں چل رہی تھیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اس زمانے میں شراب نوشی اور ہر طرح کی برائی عام ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے اندر گناہ اور ثواب کا فرق ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ کون سا کام گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور کس کو گناہ یا برائی کہا جاتا ہے۔ جہاں آج یورپی ممالک ہیں، ان جگہوں پر بڑے بڑے شہر ہوا کرتے تھے جن میں سرعام ہر قسم کے گناہ کیے جاتے تھے۔ چنانچہ جہاں جہاں شام ہو رہی تھی وہاں پر محفلیں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ جون کا مہینہ تھا جہاں ابھی دن تھا، پھر آسمان پر سیاہ پردہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ یہ نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی بادل تھے، بلکہ کالے رنگ کی چادر تھی جو آہستہ آہستہ آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی اور آسمان اور زمین کے درمیان حائل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آسمان پر سیاہ چادر اس قدر پھیل گئی تھی کہ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اگلے 87 گھنٹوں کے دوران یہ اندھیرا پوری دنیا میں پھیل گیا اور سورج کی روشنی بالکل غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے جون کے مہینے میں بھی دسمبر جیسی سردی کا احساس ہو رہا تھا اور پوری دنیا کا آسمان سیاہ چادر سے ڈھک گیا تھا اور ہر سو گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ اس دور میں ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا، لہٰذا پیشہ ور گھوڑ سوار ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ جن علاقوں میں دن کے وقت یہ سیاہ چادر پھیلی تھی، وہاں کے لوگوں نے قاصدوں کو دوسرے علاقوں کی صورتحال دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ قاصد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ قاصد جہاں بھی جاتے انہیں وہاں آسمان پر سیاہ چادر ہی نظر آتی۔ جن علاقوں میں رات کو یہ واقعہ ہوا تھا وہاں رات کا وقت گزرنے لگا اور لوگ صبح کو جاگنے لگے، لیکن وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ابھی تک آسمان پر صبح کی روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے،
فضا میں ہر طرف اداسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کائنات کا سارا نظام رک گیا یا وقت کے پہیے نے گھومنا چھوڑ دیا۔ لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ صبح ہونے میں آج غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں پورا دن گزر گیا۔ وہ لوگ خوفزدہ ہونے لگے کیونکہ اندھیرا ابھی بھی موجود تھا۔ آسمان میں کوئی روشنی کی معمولی سی کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور عورتیں خوف کے عالم میں اندھیرے میں بچوں کو خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں، لیکن بچے کسی بھی طرح چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جبکہ مرد اہل خانہ کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو بھوکے پیاسے ہی مر جائیں گے۔ پیارے دوستو، جن علاقوں میں ابھی دن تھا وہ دوسروں کی نسبت زیادہ خوفزدہ تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سارا منظر اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تھوڑی دیر بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ان کے خیالوں پر پانی پھر گیا۔ اب 2 دن گزر چکے تھے مگر پوری دنیا میں سورج کا کہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب بالکل کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور اس کا انتظام کرنا بھی اب ناممکن ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے لوگ بھوک اور سردی سے مرنا شروع ہو گئے۔ جولائی اور اگست گزرنے کے بعد اب سردیوں کے مہینے شروع ہو چکے تھے۔ سردی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ پانی کی جھیلیں بھی جمنا شروع ہو گئیں۔ زندہ رہنے والے انسانوں میں تیزی سے مختلف بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کرنے کو تیار تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو قتل کر رہے تھے۔ تقریباً 6 ماہ گزرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کا خون پینے پر بھی مجبور ہو گئے، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی جو لوگ مر چکے تھے وہ بھی انسانوں کی خوراک بننے لگے۔ جب اس صورتحال کو 1 سال گزر گیا تو مصر میں طاعون کی وبا نے اپنا سر اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس وبا کا شکار ہو گئے۔ پورے شہر کے شہر اس وبا کی وجہ سے خالی ہونے لگے اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، جو بعد میں اپنے قریبی ساتھیوں کی خوراک بن گئے۔ وقت گزر رہا تھا لیکن آسمان پر کوئی روشنی نمودار نہیں ہوئی۔ دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے کم ہو کر 20 کروڑ تک آ چکی تھی۔ آخرکار پھر ایک دن مشرق وسطیٰ کی جانب سے سورج کی روشنی نمودار ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان پر بنی سیاہ چادر میں کوئی شگاف پڑ گیا ہو، اور پھر یہ شگاف بڑا ہوتا گیا اور 15 دن کے اندر یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیارے دوستو، ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں بہت سے مفروضے قائم ہوتے رہے ہیں، لیکن اس زمانے کی تاریخ دان بھی اس کی وجوہات بتانے سے قاصر ہیں۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ دنیا اتنے طویل عرصے تک اندھیرے میں کیوں ڈوبی رہی۔ البتہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ گہرے کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ البتہ ایسا ممکن نہیں ہے، اتنے لمبے عرصے تک بادل آسمان کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی انیشیٹو فار دی سائنس آف دی ہیومن پاس کے ریسرچرز کو سوئس گلیشیئر کے برف کے ٹکڑے کو باریک بینی سے کیے گئے مشاہدے سے وضاحت ملی کہ سال 536 کی بہار میں پڑنے والی برف میں آتشفشانی شیشے کے 2 انتہائی چھوٹے ذرات پائے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آئس لینڈ یا شمالی امریکہ میں کوئی آتش فشاں پھٹا تھا، جس کی وجہ سے نصف شمالی کرۂ زمین پر رات پھیل گئی تھی۔ ریسرچرز کے خیال میں یہ آتش فشانی دھند اور سرد موسم کے ہمراہ ہواؤں کے ساتھ یورپ اور بعد میں ایشیا میں پھیل گئی، لیکن ناظرین اسے ہم حتمی تحقیق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس یونیورسٹی کے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے اس قدر خطرناک صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل جی کے بوسٹر سبسکرائب کیجئے۔